بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہیلو, کیا حال ہے سب کے؟ امید ہے آپ اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والے تمام لوگوں کا بہترین طریقے سے خیال رکھے ہوئے ہوں گے. حالات تو بدلنے والے نہیں ہیں، اور جہاں پہ ہمارے حالات بدلنے والے نہیں ہیں یا ارد گرد کا جو بھی ماحول ہے، وہ جب میں روز بات کرتا ہوں تو اس کے اندر بہت یہ ایک آسانی سے بات نہیں بنی، اس کو بڑا سوچ کے بنایا گیا. ایک آبزرویشن ہے، اگر آپ کبھی سفر پہ جا رہے ہوں اور یا کوئی بھی بڑا چھوٹا ہمارا فیملی ممبر یا کہیں بھی دوستوں میں بھائیوں میں کسی نے بھی جب بھی ٹریولنگ کی ہوگی، ابھی سے 5 سال پیچھے سے لے کے اس سے پیچھے سے لے کے اس سے پیچھے سے لے کے جتنے بھی سال گزرے، 30 سال پیچھے چلے جائیں، 40 سال پیچھے چلے جائیں، 50 سال پیچھے چلے جائیے، میں کہتا ہوں 70 سال پیچھے چلے جائیے، آپ کو ایک انتہائی کامن چیز ہے جو اپنے دوران سفر ہر جگہ پہ دیکھنے کو ملے گی. تب بابا گوگل ابھی ایجاد نہیں ہوئے تھے. تو وہ کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو پاکستان کی ہر دیوار کی زینت نظر آئے گی؟ آپ کو آسانی کے ساتھ اس کی جو کیپشنز ہیں، ان کی ٹیلی فون نمبرز جو ہیں، ان کے اندر جو اٹریکشن ہے وہ آپ کو بڑی آسانی سے لکھی ہوئی نظر آئے گی. اس کی کیپشنز ایسی مزے کی ہیں اس پروڈکٹ کی یا اس سروس کو مارکیٹ کرنے کے لیے. ایسا گزرتا گیا، اس کے بعد گوگل ایجاد ہو گیا. تو اب گوگل کے اندر بھی وہی ٹرینڈ دیکھنے میں آ رہا ہے. وہ کیا چیز ہے؟ ہمارے پاکستان اور انڈیا، اگر میں چھوٹا سا لمیٹڈ ایریا ہی لے لوں تو ہمارے برصغیر پاک و ہند جو ہے، اس کی جب میں چونکہ پیچھے آپ کو لے کے جا رہا تھا، 50 سال بھی پیچھے لے کے جا رہا تھا، 100 سال بھی پیچھے لے کے جا رہا تھا، تو اس خطے کی مردانہ کمزوری ختم ہی نہیں ہو رہی. اور پھر ہم شکایت کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے. تو بھائی سب سے بڑا مسئلہ مردانہ کمزوری ہمارے اس ملک کی اتنی بڑی ہے، ہر دیوار کی زینت نظر آئے گا. اس کا سلوگن، اس کا سلوشن، اس کا نمبر، وہ سلیم دعا خانہ ہو، وہ شباب کلینک ہو، وہ برسوں کی غلطی اور لمحوں کی خطا اور برسوں کی سزا سے لے کے بہت سارے ایسے ناموں سے اس کو مارکیٹ کیا جاتا ہے. اور ہم آج بھی اپنی اس مردانہ کمزوری کو لے کر اتنے پریشان ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے. کچھ نایاب دواخانہ، سلیمی دواخانہ، حکیم، عطائی حکیم، سارے، کوئی کسی کے پاس ماسٹرز ڈگری نہیں ہے، کوئی نیوٹریشنسٹ نہیں ہے، کوئی کسی اینگل سے آپ کو نظر نہیں آئے گا. اور ان کے ویوز، ان کے ریویوز، ان کی آڈینس کروڑوں میں. وہ جو 12 کروڑ عوام کی ہم نے آپ سے بات کی تھی، 12 کروڑ یوتھ کی بات کی تھی، پتہ نہیں وہ یوتھ کس چکر میں ہے. وہ یوتھ جب پہلے کبھی تھی یوتھ، تب بھی ان کے یہی معاملات تھے. وہ یوتھ آگے بڑھاپے میں آ گئی، ان کے بھی یہی مسئلے ہیں. جو اب کی یوتھ ہے، مردانہ کمزوری نہیں جا رہی پائن کی کریے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی. آپ کو بہت سارے امیجز ہیں جو دیکھنے میں اور دکھانے میں مزہ آئے گا. یہ 50 سال پرانی اخبار ہے جو جس کی کلپنگ آپ کو دکھاتا ہوں. مشرق ہے، مساوات ہے. یہ فارچونیٹلی ہمیں یہ اخباریں کسی آرکائیو سے مل گئی ہیں، اور آپ ان کے اندر جو لگے ہوئے اشتہار ہیں ذرا ان کو ملاحظہ فرمائیے. مطلب کہیں سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہمارے معاشرے کے اندر پبلش ہونی چاہیے، لیکن نہ صرف یہ پبلش ہو رہی ہیں، یہ اتنے انداز سے ان کے یوزرز ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے. اب ان کے جو بابا گوگل کے آنے کے بعد آپ کو نظر آئے گا، آپ نے دیکھ لیا بہت سارے اشتہار میں آپ کو دکھا چکا ہوں. اب آ جائیے اگلی کیپشن پہ. سر اگلی کیپشن کیا ہے؟ ڈاکٹر عمران سے لے کے ڈاکٹر شرافت علی صاحب سے لے کے، میں آپ کو ان کے آگے جو ویوز ہیں وہ بھی سمجھاتا جاؤں گا. حافظ سٹی سینٹر سے لے کے، نیہا میتھا صاحبہ سے لے کے، مسلم مائنڈ سیٹ سے لے کے، آگے ہے مرہم فائنڈ ڈاکٹر. یہ ایک جسے کہتے ہیں انیشیٹو ہے. اس پلیٹ فارم سے بھی لے کے، اسلامک ٹیچر سے لے کے، ان کے 6.2 ملین، ڈاکٹر عمران خان صاحب ہیں، ان کے 6.2 ملین ویوز ہیں، 4.5 ملین ویوز ہیں. شرافت علی صاحب کے حافظ سٹی سینٹر کے بھی 4.2 ملین ویوز ہیں. نیہا میتھا کے 3 ملین ویوز ہیں. مسلم مائنڈ سیٹ کے 3 ملین ویوز ہیں. سر چیک کرو کتنی خوبصورتی سے اور کتنی محنت سے ہم اپنی مردانہ کمزوری کم کرنے کے لیے کوشاں ہے کہ نہیں؟ لمحہ فکریہ تو ہے کہ ہم اور اگر کسی چیز کے بارے میں پریشان ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن اس چیز کے بارے میں ہم بہت زیادہ پریشان ہیں. خیر کوئی مطلب مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک وہ نہیں، کرونک النس جو ہو جاتی ہے آپ کی، تو پھر اس کے بعد جو ریاکشن نکل کے آتا ہے کسی بھی ایک انڈیویجول کے اندر ہو وہ النس، تو وہ میرے خیال میں یہ سائیکولوجیکل النس ہے.
اس کا نفسیات سے بہت زیادہ لینا دینا ہے. اگر آپ جائیے تو سائنس اس کو بیک کرتی ہے اس کانسیپٹ کو کہ آپ کی جو مردانہ کمزوری میں جسے کہہ رہا ہوں یہ اس کی ایک ٹیبو بن گیا ہے کہ اس کے بارے میں بات نہیں کی جا سکتی. مطلب ہم ایز سوسائٹی ڈر رہے ہیں. اور آن دا کانٹریری آپ یہ دیکھیں کہ جتنے میں نے آپ کو انعام دیے اس میں مسلم مائنڈ سیٹ سے لے کے اسلامک ٹیچر سے لے کے یہ شرافت علی صاحب سے لے کے یا پتہ نہیں کی ثابت کرنے لگے ہوئے ہیں. ان کے جتنے نسخے ہیں ان کی جتنی ویڈیوز ہیں وہ مردوں کو مضبوط کرنے پہ لگی ہوئی ہے. مجھے نہیں پتا کہ ان کی کون سی ڈاکٹری ہے اور کس جیسے کہتے ہیں مشن پہ یہ دنیا میں آئے ہیں. یہ بھائی جان کے پاس ہر چیز کا نسخہ ہے اور وہ نسخہ کا سینٹر ایک ہی ہے کہ گھوڑے کی طرح جوان کیسے بننا ہے. پائن کوئی انٹلیکچوئل ڈیبیٹ بھی آپ کی طرف سے آ جائے تو مہربانی آپ کی. پتہ نہیں اب آپ کون سی ڈاکٹریٹ کی ڈگری جو ہیں وہ لے کے چل رہے ہیں. آٹے میں نمک کے برابر ہیں ڈاکٹر عفنان کیسر صاحب جو بات تو کر رہے ہیں لیکن وہ تمام باتیں جس کو ٹیبو کے طور پہ ڈسکس نہیں کیا جاتا ہمارے معاشرے کے اندر اس ایجوکیشن کے طور پہ اس کو لے کے چل رہے ہیں. اور ڈاکٹر عفنان نے بہت سارے ڈفرینٹ فورمز پہ بیٹھ کے اب اپنی جو میں سے کیا کہوں کنوینسنگ ہے اس کو یہ تبلیغ ہے اس کو اتنا آگے بڑھانے کی کوشش میں وہ سرگرم نظر آتے ہیں. تو ہی از دا اونلی سین وائس ان دس ہول پروسیس. یس ان کی باتیں سن کے لگتا ہے کہ ذرا وہ بولڈ الفاظ یوز کر رہے ہیں. وہ تمام چیزیں جو شاید میرے لیے بھی آسان نہیں ہے ان الفاظ کا استعمال لیکن ہیڈس آف ٹو ہیم وہ کر رہے ہیں. وہی ایک سین وائس ہے جو نظر آتے ہیں. وہ یہ ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مردانہ کمزوری کا تعلق کسی میڈیکل سائنس کے اندر یہ پروون فیکٹس نہیں ہیں. وہ جو بھی کوئی پرابلمز کامن پرابلمز جن کو لے کے ہر بندہ ان کیا کہتے ہیں عطائی حکیموں کے پاس یا آئی ڈونٹ نو اب ڈاکٹر کو بھی عطائی ڈاکٹر کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے یہ وہی بتا سکتے ہیں بیکاز میرے پاس ان کا کوئی پروف ہے نہیں ہے کہ میں ان کو یہ کہوں کہ ان کے پاس ڈاکٹریٹ کی ڈگری نہیں ہے. لیکن پائنو پتہ نہیں کہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری ہے جی صرف مردانہ کمزوری پوری کرنے تے لگی ہوئی ہے. سو مجھے نہیں سمجھ آتی اس بات کی. خیر سو یہ مافیا والی صورتحال مجھے لگتا ہے کہ یہ بن چکی ہے ہمارے ملک کے اندر اور یہ چونکہ 70-80 سالوں سے ہم اس طرح کی پروڈکٹس کی اور سروسز کی مارکیٹنگ کو مسلسل دیکھتے آتے ہیں اور وہ فنی بھی لگتا ہے ایٹ سم ٹائم. لیکن یہ میرے خیال میں ایک لمحہ فکریہ ہے ہماری پوری قوم کے لیے اور ہمارا جو ڈیوٹی بنتی ہے بینگ پیرنٹس وہ شاید ہم ادا نہیں کر پا رہے. ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ سیکس ایجوکیشن جسے ہم کہتے ہیں اس کو لفظی مطلب کے طور پہ مت لیجئے. وہ جو کہتے ہیں گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کا جو فرق ہے ہمیں اپنے بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے. آئی گیس اٹس دا رسپانسبلٹی آف پیرنٹس جو شاید نہیں ہو پا رہا ہے. تو وہ جو جسے کہتے ہیں نا لمحوں کی غلطیاں اور برسوں کی سزا تو پھر یہی ہوئے گا بچت نہیں ہے. تو رسپانسبلٹی اپنی دیکھیں اپنے بچوں کو گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کی جتنی وہ ایجوکیشن ہے ان کے پرائیویٹ پارٹس کیا ہوتے ہیں ان پرائیویٹ پارٹس کو کس طریقے سے انہوں نے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے مینٹین کرنا ہے. کوئی بڑا کوئی چھوٹا کیسے ان کے پاس آئے گا ان کو گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کا جو کانسیپٹ ہے یہ پوری طرح سے یہاں پہ فیڈ کرنے کی ضرورت ہے. کچھ اگر آپ جائیے تو ایک ریسرچ ریسنٹلی ہوئی ہے لیکن اگر آپ پیڈیاٹرکس کے پاس جائیں اور ان کے ساتھ ریسرچ کے اندر ان سے بات کریں تو آپ کو لگے گا کہ یہ تو بہت مشکل صورتحال ہے بیکاز آپ ایک طرف بھیڑیے تیار کر رہے ہیں. بھیڑیے مگر لفظ ذرا تھوڑا سا لاؤڈ ہے تھوڑا اچھا نہیں لگ رہا مجھے استعمال کرتے ہوئے لیکن مطلب 70 سالوں سے ہماری مردانہ کمزوری کی دعائیں اتنی زیادہ وحشی طریقے سے ہم بیچ رہے ہیں کہ وہ مرد حضرات جو ہیں وہ کہاں جائیں گے. گھر میں تو ایک خاتون ہے ایک بیوی ہے اور اگر کسی کے پاس بیوی نہیں ہے اس کی بھی شادی نہیں ہوئی ہے اور ایٹ دا سیم ٹائم بیڈ پریکٹسز کے اندر انوالو ہو کے ڈیورنگ دیئر یوتھ انہوں نے اپنا بیڑا غرق کر لیا ہوا ہے تو اس کو کون سنبھالے گا. اور یہ ایک بات لمبی ہو سکتی ہے. وی وڈ ٹرائی کہ ہم بریک کریں ڈفرینٹ پارٹس میں اپنے اس ویڈیو کے سیشنز کو. میں 1 یا 2 ویڈیوز کے اندر تو شاید اس کو مکمل نہیں کر پاؤں گا لیکن مجھے یہ لگا کہ یہ ایریا ایسا ہے جو ٹیبو ہے ہمارے معاشرے میں اس پہ بہت کم بات ہو رہی ہے. اس کے جو ڈفرینٹ آف شوٹس ہیں ڈفرینٹ کانسیپٹ ہے اس کانسیپٹ ٹوٹل کو لے کے ہولسٹکلی اسپیکنگ تو وہ 2-3 ویڈیوز آپ کو دیکھنے اور سننے کو ملیں گی جس کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ یہ بیسک جو نالج ہے بیسک گیپ جو مجھے نظر آتا ہے گرے ایریاز جو ہیں وہ آپ تک پہنچائے جائیں. میں نے آپ کو یہ پہلے بتا دیا گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کا ماں باپ کو کانسیپٹ جو ہے یہ اپنے بچوں کو گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے. دے کی ناٹ جسٹ کہتے ہیں اگنور دس ایریا. وہ کہیں ان کو اس بات سے دور نہیں رہنا چاہیے اپنے بچوں کو ضرور بتانا چاہیے. ایز اے سیڈ گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ اس طرح کے الفاظ استعمال کر کے دے کین ایجوکیٹ دیئر کڈس.
اگر آپ دیکھیں تو ہمارے 80% جو 12 کروڑ عوام یوتھ جس کا ہم رونا روتے رہتے ہیں، یہ ان کے جو بنیادی سرچ انجن اگر آپ دیکھیں گوگل کے اندر جائیں تو ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہی دیکھنے کو نظر آ رہا ہے. 80% لڑکے جو ہیں وہ کسی نہ کسی طرح اس طرح کی ویکنیسز کا شکار ہیں، جو ان کے ذہن میں یہ فیلسی ہے بیسیکلی کہ وہ غلط العام ہو جانا کسی چیز کا. یہ وہ پرابلمز نہیں ہیں جو یہ تمام شباب کلینک اور نایاب دواخانہ جو ہے وہ آپ کو بتا رہے ہیں، یا وہ مینٹون اس سے پہلے جو آپ کو 50 سال پہلے کی جو اخباروں کی اشتہارات ہیں وہ آپ کی نظر سے جو گزرے، تو وہ یہ میرے خیال میں کسی کہتے ہیں نا نارمل فزیولوجیکل ایشوز ہیں، جسم کے بنیادی نارمل معاملات ہیں جن کو ٹیبو بنا کے اور اس کو بیمار کرتا تو تے انج ہے، تو تے مرد رہا ہی نہیں، تیرا تو بیڑا غرق ہو گیا، تیرے گوڑے چ پانی مک گیا. یہ تمام چیزیں اس طریقے سے ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جہاں پہ ان کو یہ پتہ ہو کہ یہ معاملات کا تعلق ہمارے جسم میں کسی کمزوری سے نہیں ہے، یہ ایک سائیکولوجیکل ایشو ہے، اس لیے کو نفسیاتی طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے. اس کا تعلق کیونکہ اس کے بعد پھر کیا ہوگا، وہ گولیاں جتنی استعمال کرتے ہیں تمام عمر وہ لوگ، پھر ان کو ڈفرینٹ پرابلمز ہوتی ہیں، کسی کو کڈنی کا ایشو ہوتا ہے، کسی کو ہارٹ کا ایشو ہو جاتا ہے. سو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ ہم میوٹ نہ رہیں، اپنے آپ کو انمیوٹ کریں، اپنے بچوں سے یہ بات کرنا شروع کریں، اور اپنی سوسائٹی کے اندر نیکسٹ جو سیشن ہمارا ہوگا اس کے اندر کیا ایک نیا خطرناک پہلو جو ہے وہ پینیٹریٹ کیا جا رہا ہے، وہ ڈفرینٹ فورمز ہیں، وہ نیٹ فلکس پہ کیا گیم ڈل رہی ہے، اور ہمیں کس طریقے سے اس ریجن کو سافٹلی اس کے ٹورڈز دیٹ ٹلٹ لایا جا رہا ہے. وہ LGBT کیا ہے، ٹرانسجینڈر اور ان سے HIV کیسے پھیل رہی ہے، ول ٹاک ان دا نیکسٹ سیشن. سو آج میں نے کوشش کی کہ میں آپ کو یہ بتا سکوں کہ پائن مردانہ کمزوری ساڑی نہیں ختم ہو رہی. تو کوشش کریں کہ یہ ایجوکیشن اپنے بچوں کو دیں، اور جو مجھے لگتا ہے اس کا سب سے جو آسان حل ہے، اور وہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی ہے، کہ آپ کے بچے جیسے میچور ہوتے جا رہے ہیں، آپ جو 30 سال تک ان کو انتظار کر رہے ہیں کہ ان کی شادیاں مت ہوں، تو وہ ہارمونل ڈس آرڈرز کا شکار ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر لڑکے اور لڑکیاں دونوں جو ان کے ریپروڈکشن ایبلٹیز ہیں وہ کم ہوتی جاتی ہیں. تو سر جلدی شادی کریں، یہ دنیاوی تعلیم جو ہے دس از پارٹ آف دا پروسیس، اور انشاءاللہ اگر بچوں کی ارلی میرجز ہوتی جائیں گی تو یہ کانسیپٹ جو ہے یہ کافی حد تک ان معاملات کو کنٹرول کر سکتا ہے. اگلی ویڈیو میں ملیں گے ایک اور نئی بات کے ساتھ. ہنٹ اس کا میں نے آپ کو دے دیا ہے. جب تک اپنے اور اپنے ارد گرد رہنے والے تمام لوگوں کا بہترین طریقے سے خیال رکھیے.